السلام علیکم، میں ہوں جمال جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ جامی۔ ناظرین محترم، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دو بھائی اپنی بہن اور اپنی والدہ پر تشدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ تشدد کوئی معمولی نوعیت کا نہیں بلکہ دل خراش تشدد ہے۔ شاید کوئی درد دل رکھنے والا اس ویڈیو کو اتنی آسانی سے نہ دیکھ سکے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس وقت وہ پولیس کی تحویل میں ہیں، اور ان بدقسمت بھائیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن اور اپنی والدہ کو تشدد اس وجہ سے بنایا کہ وہ جائیداد میں حصہ مانگ رہی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف جائیداد میں حق مانگنے پر اس قدر تشدد کیوں کیا جا رہا ہے، اور مانگا بھی اس کا حق جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیز مانگی جا رہی ہو کہ جو اس کا حق نہ ہو، یا پھر اس میں کوئی اور قابض ہو، کسی اور کی ملکیت ہو، نہیں، بلکہ اپنا حق مانگنے پر بھی اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا جانا کس قدر افسوسناک ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بدقسمتی یہ کہ یہی معاملہ ہمارے ہر دوسرے گھر کا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر دوسرے گھر کا یہ معاملہ بن چکا ہے۔ ناظرین، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ رب العزت کا کہ جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی، لیکن اس کے باوجود آج امت اس قدر بدحالی کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ بہنوں کے حقوق کے حوالے سے دین اسلام نے کتنا خوبصورت ضابطہ مقرر کیا اور کتنی خوبصورت تعلیمات عطا کی ہیں۔ دین اسلام کسی کو بھی کسی کا حق کھانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حق مقرر کر دیا اس کا حق ادا کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی ایک بارش زمین پر بھی قبضہ کرے گا تو وہ ایک بارش زمین 7 زمینوں تک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی میراث کاٹے گا، یعنی کہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ کاٹ دیں گے۔ ناظرین محترم، ہمیں ایسی درجنوں احادیث و آیات ملتی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم کسی بھی مسلمان کا حق نہ کھائیں، بلکہ کسی بھی انسان کا حق نہ کھائیں، تو چاہیے جائے کہ ہم اپنی سگی بہنوں کا، اپنے اہل خانہ میں سے کسی کا بھی حق کھائیں۔ ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بہنوں کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جنہیں ہم ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اور اگر ہم ان کی حق تلفی کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اس کی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی سزا دیں گے۔